اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ خالق کل شیء وهو على كل شيء وکیل۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہونے والی ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز میں جیسے چاہے تصرف فرماتا ہے۔ تخلیق کرنا، خالق ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم شان ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے ارشاد فرمایا گیا ہے تفسیر سیاد الجنان میں کہ جس شخص کو آندھی، آسمانی بجلی یا کسی اور چیز سے نقصان پہنچنے کا ڈر ہو یا وہ تنگ دستی کا شکار ہو تو اسے چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ یا وکیلو پڑھا کرے۔ یا وکیلو، یا وکیلو، یا وکیلو، یا وکیل۔ ٹھیک ہے جی۔ اس سے انشاءاللہ حاجتیں پوری ہوں گی، مصیبتیں دور ہوں گی اور پڑھنے والے کے لیے رزق اور بھلائی کے دروازے کھل جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کی ملکیت میں ہیں اور جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی رحمت، رزق اور بارش وغیرہ کے خزانوں کی کنجیاں اللہ تعالی ہی کے پاس ہیں، وہی ان کا مالک ہے۔ روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت مبارکہ کی تفسیر دریافت کی، معلوم کی، پوچھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین و آسمان کی کنجیاں یہ ہیں: لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وسبحان اللہ وبحمدہ واستغفر اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ وهو الاول والآخر والظاہر والباطن بیدہ الخیر یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر۔ مراد یہ ہے کہ ان کلمات میں اللہ تعالی کی توحید اور تمجید ہے، یعنی بزرگی کو بیان کیا گیا ہے۔ تمجید کہتے ہیں بزرگی کو۔ یہ آسمان اور زمین کی بھلائیوں کی کنجیاں ہیں۔ جس مومن نے یہ کلمات پڑھے تو وہ دونوں جہان کی بہتری پائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ دعا اس کو کہیں، اس کو آپ جو ہے وہ وظیفہ کہیں یا ورد کہیں، اللہ اکبر۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان سے ادا ہوا ہے۔ یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین، صرف ایک ہی، جیسے ہم اگر زبان حق کے ترجمان کی اگر بات کریں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان ہے جو وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا کی مصداق ہے۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، آگے میں آپ کو اس آیت کی تفسیر میں مزید کیا بیان کیا گیا ہے یہ بھی بتاتا ہوں۔ کلمات دوبارہ آئیے سن لیجئے۔ یہ آپ کو سورہ زمر کی آیت نمبر 63 کی تفسیر میں انشاءاللہ یہ الفاظ مل جائیں گے۔ سورہ زمر اور اس کی آیت نمبر ہے 63، آیت نمبر 63۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ وبحمدہ واستغفر اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ وهو الاول والآخر والظاہر والباطن بیدہ الخیر یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر۔ یہاں سیاد الجنان میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا ہے تفسیر کے اندر کہ یاد رہے کہ اللہ تعالی نے زمین کے خزانوں کی کنجیاں
اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی عطا فرمائی ہیں۔ چنانچہ حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ ایک دن تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہدائے احد پر نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ جیسے میت پر نماز پڑھی جاتی ہے، پھر منبر پر جلوہ فروز ہو کر فرمایا، میں تمہارا پیش رو ہوں اور میں تم پر گواہ ہوں، اور بے شک خدا کی قسم میں اپنے حوض کو اب بھی دیکھ رہا ہوں، اور مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں، یا یہ فرمایا کہ مجھے زمین کی کنجیاں عطا فرما دی گئی ہیں۔ اوتیت مفاتیح الارض وفی روایت اوتیت مفاتیح خزائن الارض۔ ٹھیک ہے جی، یہ میں نے آپ کو عربی الفاظ بھی اس کے ساتھ میں روایت کے سنائے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں جی، حدیث شریف میں آگے ارشاد فرمایا اور بے شک خدا کی قسم مجھے تمہارے متعلق یہ ڈر نہیں کہ میرے بعد شرک کرنے لگو گے، بلکہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم دنیا کی محبت میں پھنس جاؤ گے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان کیا خوب فرماتے ہیں ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت کے بھائی جان جناب حسن رضا خان رحمہ اللہ، آپ فرماتے ہیں، کنجی تجھے دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک کو مختار بنایا۔ سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت کے لخت جگر حضرت مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم ہند رحمہ اللہ، آپ فرماتے ہیں، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، کریم ہے یہ خزانے لٹانے آئے ہیں، انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک، انہی کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم پڑھنے کا ذوق اور شوق بھی نصیب فرمائے، قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے کی بھی اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ آج کے